السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور سورۃ الفاتحہ کی 35 آیت اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الذی وہ جس اہلنا ہمیں اتارا دار المقامتی ہمیشہ رہنے کا گھر، من سے فضل ہی اپنا فضل، لا یمسنا نہ ہمیں چھوئے گی، فیہا اس میں، نصب کوئی تکلیف، ولا یمسونا اور نہ ہمیں چھوئے گی، فیہا اس میں، لغوب تھکاوٹ. جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا جہاں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے. والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے، لہم ان کے لیے، نار جہنم کی آگ، لا یقضی نہ قضا آئے گی، علیہم ان پر، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، من سے عذابہا ان کا عذاب، اس کا عذاب، کذالک اس طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، کل کفور ہر نہ شکرے کو. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر شکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. مینڈے کی شکل میں موت کا ذیبہ ہونا. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں جب ایمانداروں اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو چکے گا تو سب کے سامنے ایک مینڈا لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا، جانتے ہو یہ مینڈا کیا چیز ہے؟ سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں، یہ موت ہے. پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا، آپ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر وہی فرشتہ اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہے گا، اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ تو کافروں اور اللہ کے نمک حرامی کرنے والوں کی ایک سزا ہوگی. دوسری سزا یہ ہوگی کہ ان کے عذاب میں نہ کبھی وقفہ آئے گا، نہ عذاب کی شدت میں کمی کی جائے گی، بلکہ اس کے بجائے ان کے عذاب میں دم بدم اضافہ ہوتا رہے گا. وہم اور وہ، یستریخون چلائیں گے، فیہا دوزخ میں، چلائیں گے، فیہا دوزخ میں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا ہمیں نکال، نعمل ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، غیر برعکس الذی اس کے جو کنا نعمل ہم کرتے تھے. آوا کیا، لم نعمرکم ہم نے تمہیں عمر نہ دی تھی، ما یتذکروا کہ نصیحت پکڑ لیتا وہ، فیہ اس میں، من جو تذکر نصیحت پکڑتا، وجاءکم اور آیا تمہارے پاس، النذیر ڈرانے والا. فذوقوا سو چکھو تم، فما پس نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من نصیر کوئی مددگار. وہاں وہ چیخ کر کہیں گے، ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال کر، ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. عذاب کا مزہ چکھو، یا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ بے شک اللہ، عالم و جاننے والا، غیب السماوات آسمانوں کی پوشیدہ باتیں، والارض اور زمین، انہ بے شک وہ، علیم باخبر، بذات الصدور سینوں کے بھیدوں سے. اللہ تعالیٰ یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے. یعنی وہ ان فریاد کرنے والے اہل دوزخ کے متعلق خوب جانتا ہے کہ وہ اب بھی جھوٹ بک رہے ہیں. ان کی تباہی ایسی ہے کہ ان دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو اپنی خباثتوں اور شرارتوں سے کبھی باز نہ آئیں گے، جیسے کہ سورۃ النعم میں فرمایا ہے. هو الذی وہی جس نے، جعلکم تمہیں بنایا، خلائف دانشین، فی الارض زمین میں، فمن کفر سو جس نے کفر کیا، فعلیہ تو اسی پر، کفرہ اس کا کفر، ولا یزید اور وہ نہیں بڑھاتا، الکافرین کافر، کفرہم ان کا کفر، عند نزدیک ربہم ان کا رب، اللہ سوائے مقتن ناراضی غضب، ولا یزید اور وہ نہیں بڑھاتا، الکافرین کافر، کفرہم ان کا کفر، اللہ سوائے خسارن خسارہ. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پہ جانشین بنایا ہے، پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافر کا کفر اس کے پروردگار کے ہاں اس کا غضب بھی بڑھاتا ہے، یا پھر ان کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. انسان زمین میں خلیفہ کس کا ہے؟ اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. یہ کہ تم سے پہلی قوموں کو جرم کی پاداش میں ہلاک کر کے تم ان کے جانشین بنایا. دوسرا یہ کہ تم سے پہلی نسل مر گئی تو ان کی جگہ تم ان کے جانشین ہوئے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا اور اس طرح اس زمین کا اصل مالک اور حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے. تم اس کے نائب کی حیثیت سے یہاں بھیجا گیا ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اس کی عطا کردہ چیزوں کو اس کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو، یا اس کے باغی بن کے تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہو. اگر تم اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرو گے تو یہ بات دیانتی اور تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تمہارا اصل مالک یقیناً تم سے ناراض ہو جائے گا، پھر اس کے ناراضگی اور غصہ تمہارے لیے مزید نقصان کا باعث بنے گی. قل ارائیتم فرما دیں، ارائیتم کیا تم نے دیکھا،
शुरका अपने शरीक अल्लाह जीना वो जिन्हें तादूना तुम पुकारते हो मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा अरूनी तुम मुझे दिखाओ माज़ा क्या खलक़ू उन्होंने पैदा किया मिनल अर्ज़ ज़मीन से अम या लहुम उनके लिए शिरकुन साजा फिस समावात आसमानों में अम या आतईनहुम हमने दी उन्हें किताबन कोई किताब फ़हुम पस के वो अला बय्यिनात इन दलील पर मिनहु इससे के बल्कि इन नहीं या ईदू अदा करते हैं ज़ालिमून ज़ालिम बाज़ुहुम इसके बाद बाज़ दूसरे से इल्ला सिवाय गुरूर धोखा। आप इन काफिरों से कहिए आप इन शरीकों को तो ज़रा देखें देखो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे बताओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा हिस्सा पैदा किया है या आसमानों में इनकी शराकत है या हमने उन्हें कोई ऐसी तहरीर दी है जिसकी रोह से वो कोई वाज़ेह दलील रखते हैं। इनमें से कोई बात भी नहीं बल्कि ये ज़ालिम एक दूसरे को फ़रेब के वादे देते रहते हैं। इन वह बेशक अल्लाह युम से को थाम रखा समावत आसमान वलर्ज़ और ज़मीन अन के तज़ूला टल जाएँ वला इन और अगर वो ज़ालता टल जाएँ इन्ना अमसाकहुमा थामेगा उन्हें मिन अहदिन कोई भी मिन बादिही इसके बाद इन्नहु बेशक वो काना है हलीमन हलम वाला गफूरन बख्शने वाला। अल्लाह ताला ही यकीनन आसमान और ज़मीन को थामे हुए है कि कहीं सिरक ना जाएं और अगर वो सिरक जाएं तो इसके बाद उन्हें कोई भी अपनी जगह पर बरकरार नहीं रख सकता। बिलाशुबा वो बड़ा बुर्दबार और मौफ करने वाला है। आसमान और ज़मीन के अल्फाज बोल कर कुरान करीम बिलामूल इससे पूरे निज़ाम कायनात मुराद लेता है और ये इस कदर पेचीदा निज़ाम है जो साइंस कायदीन के इंकशाफात और इजादात के बावजूद इंसान के लिए महयुल अक़ूल बना पड़ा है। क्या है ये सब सियारे फ़िज़ा पर पूरी तेज़ी के साथ घूमने के बावजूद किस तरह इस कदर जुड़े हुए हैं कि कोई सियारा एक दूसरे पर गिर ही नहीं पड़ता कहीं टकराता भी नहीं है इसकी रफ्तार में भी फ़र्क नहीं आता वो अपने रुख और सिमत में तब्दीली नहीं कर सकता। ये ऐसी बातें हैं जो इंसान को इस एहसास पर मजबूर करती हैं कि इस निज़ाम को बनाने वाली जारी रखने वाली और कंट्रोल करने वाली हस्ती इंतहा दर्जे की दानिश्वर मुदब्बर और साहिब इक़्तिदार और अख्तियार है जिसकी हिकमत बालगा के तहत इस कदर गंडेल और अजीमुल जुस्सा करे कुर्रे फ़िज़ाए कायनात में तैरते फिरते हैं। वो हस्ती इस कदर साहिब क़ुव्वत और इक़्तिदार और इख्तियार रखने के बावजूद बुर्दबार है जो इसके इख्तियारात को दूसरों में बांटने वाले हैं और जो इसके इख्तियारात को दूसरों में बांटने वालों को फ़ौरन तबाह नहीं कर देता और अपने बागियों मुनकरों नाफरमानों से दरगुजर किए जाता है। वाक़समू उन्होंने कसम खाई बिल्लाहि अल्लाह की जहदा ऐमानिहिम अपनी सख्त कस्में लाइन अगर जाअहुम उनके पास आए नज़ीर उनको डराने वाला यकूनुन्ना अलबत्ता वो ज़रूर होंगे अहदा ज़्यादा हदायत पाने वाले मिन इहदा में हर एक से अल उमामी उम्मत फलम्मा फिर जब जाअहुम उनके पास आया नज़ीर उन्हें एक नज़ीर डराने वाला मा ज़ादहुम ना उनमें से ज़्यादा हुआ इल्ला मगर नफूरा बिदकना। ये लोग अल्लाह की पुख्ते कस्में खाया करते थे कि अगर इनके पास कोई डराने वाला पैगम्बर आ जाए तो किसी भी दूसरी उम्मत से ज़्यादा हदायत पा लेंगे मगर जब इनके पास डराने वाला आ गया तो इनमें नफरती बढ़ती चली गई। मुश्रिकीन का ये कौल कि अगर नबी हम पर आता तो हम तुमसे ज़्यादा हदायत याफ्ता होते। आपके बैसे से पहले कुफार मक्का जब यहूद और नसारा की बिगड़ी हुई अखलाक की हालत को देखते हैं तो उनसे बढ़ चढ़ कर बताते बनाते और कस्में खा कर कहते हैं कि हमारे पास भी कोई पैगम्बर आया होता तो जो हमारी रहनुमाई करता तो हम यकीनन हर लिहाज से तुमसे बेहतर होते। फिर जब अल्लाह ताला ने अपना नबी माबूस फरमा दिया तो उन्हें ये मालूम हुआ कि अब उन्हें अपनी सरदारी चौधराटियों से दस्तबरदार होकर नबी का बत्ती और फरमाबरदार बन के रहना पड़ेगा। तो अकड़ कर बैठ गए। उन्हें यहूद के सामने किए हुए कोरो करार भूल गए और अपनी सरदारी और चौधराहट को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उल्टा नबी के मुखालिफ कमर बस्ता हो गए और ऐसी कोशिशों में लग गए कि इसे डराने वाले नबी और मुतबईन पर अरसा हयात तंग कर दिया। फिर सिलसिले में उन्होंने ज़ाहिरी मुखालफत के अलावा खुफिया साजिशों के भी कई जाल बिछाए मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी को और अपने ईमानदारों की अल्लाह ताला अपने नबी और अपने ईमानदारों की मदद पर था। लिहाजा जो चाल भी वो चलते उन्हीं पर उल्टी पड़ जाती जिसके नतीजे में वो खुद जलील और रसवा होते रहे और उनकी हज़ार मुखालतों के बावजूद इस्लाम को गलबा और सरबलंदी हासिल होती चली गई और जो इस्लाम की सरबलंदी होती तो वो अपने बुग़्ज़ नफ़रत और अनाद की वजह से और ज़्यादा छिड़ जाते। निस्तिकबारन अपने को बड़ा समझने के सबब फ़िल-अर्ज़ ज़मीन यानी दुनिया में व मकवा और चाल अस्सय्यु बरी वल यहीक़ नहीं उल्टा पड़ता अलमकरू चाल अस्सय्यु बुरी इल्ला सिर्फ भी अहलिही इसके करने वाले पर फ़हल तो क्या यंजुरूना वो इंतज़ार कर रहे हैं इल्ला मगर सिर्फ सुन्नता दस्तूर अल-अव्वलीन पहले फ़लन ताजिदा सो तुम हरगिज़ ना पाओगे लिसुन्नतिल्लाहि अल्लाह के दस्तूर में तब्दीलन कोई तब्दीली वलन ताजिदा और तुम हरगिज़ ना पाओगे लिसुन्नतिल्लाह
سنت اللہ، اللہ کے دستور میں تحویل کوئی تغیر، جس کی وجہ سے ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا، حالانکہ بری چال تو چال چلنے والے ہی پر آ پڑتی ہے، پر یہ تو صرف اسی سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی۔ اللہ کی سنت میں اب نہ تو کبھی تبدیلی ہو پائیں گے اور نہ تغیر، یعنی ان چودھریوں اور سرداروں کا اپنے نبی کی مخالفت کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے بھی سرکش اور نافرمان قومیں یہی کیا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ ایسے باغیوں کو سر کچلتا رہا اور اپنے انبیاء کی اور اس پر ایمان لانے والوں کی سرپرستی کرتا اور ان کی مدد کر کے ان ظالموں سے نجات دلاتا رہا۔ اور اللہ کا یہ ایسا طریقہ ہے جس میں تخلف یا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ گویا اس آیت میں معاندین حق کے لیے یہ دھمکی اور پیشن گوئی کی گئی تھی کہ تم اپنا یہ معاہدانہ رویہ نہ بدلا تو تمہیں بھی ایسے برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے سابقہ اقوام ہو چکی ہیں۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے مخالفوں کی کمر توڑ دے۔ اس دستور میں ایسے تغیر کبھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دینے کے بجائے ان پر انعام اور اکرام کرنے لگے یا ان مجرموں کی سزا دوسرے لوگوں کو دینے لگے۔ اولم یسیرو، کیا تم وہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں، فینظروا سے وہ دیکھتے کیفا کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم اس سے پہلے وکانوا اور وہ تھے اشد بہت زیادہ منہم مجھ سے قوت میں وما اور نہیں کانا ہے اللہ لیعجزہ کہ اسے عاجز کر دے من شیء کوئی شے فی السماوات آسمان میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ان بے شک کانا ہے علیما علم والا قدیرا بڑی قدرت والا۔ کہ وہ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے طاقتور بھی زیادہ تھے، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر قریش مکہ نے پہلی قوموں کے کھنڈرات کو پہلے اس نظر سے نہیں دیکھا تو اب جا کر دیکھ لیں، ان کے کھنڈرات سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ اپنے وقتوں میں شان و شوکت، قوت و دبدبہ اور عیش و عشرت میں ان قریش مکہ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر جب انہوں نے یہ سرکشی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ اس وقت اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی شان و شوکت کسی کام آئی نہ قوت و دبدبہ، پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ اپنی اس معاندانہ روش اور خفیہ سازشوں سے اللہ کے دین کی راہ کو روک سکو گے؟ تم اس کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے جبکہ وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا بھی ہے اور تمہیں سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ وَلَوْ اگر یُؤْخِذُ اللَّهُ اللہ پکڑے النَّاسَ لوگ بما کسبوا ان کے اعمال کے سبب ما ترک وہ نہ چھوڑے اعلیٰ پر ظاہریہا اس کی پشت من دابۃ کوئی چلنے پھرنے والا لیکن یؤخرہم وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے الی تک اجل مسمى ایک مدت معین، فائزہ پھر جب آ جائے گی اجلہم ان کی اجل فإنّا تو بے شک اللہ کان ہے بعبادہ اپنے بندوں کو بصیرہ دیکھنے والا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پہ کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیا جاتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا۔ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، ورنہ زمین پہ کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا۔ انسان اور جن کے علاوہ دوسرا کوئی جاندار نہ شریعت کا مکلف ہے اور نہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اصل مجرم تو انسان ہے، مگر اس کی سزا سے دوسرے جاندار بیچارے مفت میں مار کھاتے ہیں، جیسے گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ مثلا انسانوں کے جرم کی پاداش میں اگر اللہ تعالیٰ بارش روک دے تو دوسرے جاندار بھی بیچارے پانی کی نایابی کی وجہ سے تڑپ کر مر جائیں گے۔ اسی طرح اگر سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے تو متاثرہ علاقوں کے جاندار بھی متاثر ہوں گے، وہ مر جائیں گے۔ مجرم انسانوں کو فوری طور پر گرفت نہ کرنے اور انہیں ڈھیل دینے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ بے زبان جانوروں کی فریاد کی وجہ سے مجرموں پر عذاب نہ بھیج رہا ہو۔ بہرحال یہ مہلت بھی ایک مقررہ مدت تک ہی ہے۔ انفرادی لحاظ سے یہ مہلت ہر انسان کی موت کا وقت ہے، اور اجتماعی لحاظ سے کسی قوم پر اللہ کا عذاب کا یا قیامت کا وقت ہے۔ اس مقررہ وقت کے بعد محاسبے کا وقت ہے، کوئی مجرم نہ اس سے چھپ سکے گا نہ بھاگ سکے گا۔ اس کا یہ محاسبہ حق و انصاف پر مبنی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل اور اس کی ایک ایک حرکت کو خود دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ فاتح ہم نے مکمل کر لیا، آج انشاءاللہ کل سورۃ یاسین سٹارٹ کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔